رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم صل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نماز کے متعلق پڑھنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اس کا قرب اور اس کی رضا کو مانگتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اللہ کے لیے کوئی وقت لگا رہے ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ آپ کوئی معمولی کام کر رہے ہیں یا آپ ایسا کام کر رہے ہیں کہ شاید اس کا اتنا بڑا اجر نہ آپ کو مل سکے۔ اللہ کے لیے تو 1 سیکنڈ لگانا بھی بہت معنی رکھتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر ہو۔ تو اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے وہ قرب چاہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھیں تو واقعی میں ہم اس کی محبت کو محسوس کر سکیں خیر اور عافیت کے ساتھ، اور اس کام کو کرنے پر، اس وقت کو لگانے پر ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر وہ نہ چاہتا تو ہم یہ کام نہ کر پاتے، لیکن اس نے ہمیں اس کام کے لیے چنا، باوجود اس کے کہ نہ جانے دنیا میں کس کس کے ٹھکرائے ہوئے ہوں ہم، کس کس جگہ سے نکالے گئے ہوئے ہوں ہم، لیکن اللہ نے ہمیں قبول کیا، ہمیں عزت دی اور ہمیں ایسے کاموں میں استعمال کیا جو ہماری آخرت کو سنوار دیں۔ ہم اس پر اللہ ہی کی حمد کرتے ہیں۔ بہرحال ہم پڑھ رہے تھے الصلاۃ من کلام ابن القیم، نماز کو ابن قیم کے کلام میں سے۔ اس کے بارے میں کل کے سبق میں ہم نے دیکھا تھا نماز کی حقیقت اور 2 حصوں کے بارے میں، ظاہری اور باطنی۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ نماز، مأدوبۃ دسترخوان ہے، وغیث اور باران رحمت ہے۔ پیچھے نماز کو کہا گیا تھا آنکھوں کی ٹھنڈک، اور یہاں پر ایک دسترخوان اور باران رحمت۔ اللہ تعالی رحم فرمائے امام ابن القیم پہ، کروڑوں برکتیں نازل کرے۔ میں حیران ہوں کہ کوئی اتنی وسیع سوچ کیسے رکھ سکتا ہے۔ ابھی آپ آج کے لیسن میں دیکھیں انہوں نے کیسے کیسے الفاظ بیان کیے۔ میں حیران ہوں اتنے سالوں میں کبھی ہمارے ذہن میں ایسی باتیں کیوں نہیں آئی، ان کے ذہن میں کیسے آ گئیں؟ آئیں تو تبھی لکھی نا۔ مأدوبۃ لغت میں اگر دیکھا جائے تو یہ کہتے ہیں ضیافت کو، دعوت کو، وہ کھانا جس پر لوگ بلائے جائیں، مہمان نوازی کی مجلس، یعنی جس جگہ یا موقع پر لوگوں کو کھانا کھلایا جائے اسے مأدوبۃ کہتے ہیں۔ اور غیث جو ہے نا، اس کا لغوی معنی اگر دیکھیں آپ تو وہ ہے بارش، رحمت والی بارش۔ وہ بارش غیث میں نا وہ بارش ہوتی ہے جو زمین کو زندہ کرتی ہے، بنجر زمین کو زندگی بخشتی ہے، مشکل میں مدد اور نصرت دیتی ہے۔ عموماً دیکھیں جب قحط سالی پڑتی ہے تو اس میں جو ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں اس میں کیا آتا ہے؟ اللہم اغثنا۔ اس میں بھی یہ غیث کا جو معنی ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو غیث یعنی وہ بارش جو مشکل میں مدد اور نصرت دے۔
غیث وہ بارش ہے جو رحمت، برکت اور زندگی لانے والی ہو۔ اب آگے دیکھیے کہ اس میں وہ اصل میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں، کس نقطے پر بات کر رہے ہیں۔ وَلَمَّا امتحن اللہ تعالی، اور البتہ جب آزما لیا اللہ تعالی نے عبدہ اپنے بندے کو، اس کا امتحان لیا، اس کو پرکھا، بالشہوات و اسبابہا، خواہشات اور ان کے اسباب کے ساتھ، جو اس کے اندر کی خواہشات تھیں، جو اس کے اندر کی تمنائیں تھیں، آرزویں تھیں، جو اس کا دل چاہتا تھا، اور ارد گرد کے ماحول پہ، من داخل فیہ و خارج عنہ، جو اس بندے کے اندر بھی ہیں اور اس کے باہر بھی۔ اندر سے اگر آپ خواہشات کو مراد لیں تو معنی صحیح ہوگا، اور خارج سے مراد اسباب لیں تو بہت معتبر معنی رہے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ شہوات اور اسباب۔ شہوات سے مراد وہ نفسانی خواہشات ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، مثلا گناہ کی طرف مائل کرنے والی خواہش۔ اب اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے دلوں میں شہوات کی محبت رکھ دی گئی ہے، وہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور یہ ہمارا کیا ہے؟ امتحان۔ دوسرا، دنیا کی لذتیں، نفس کی چاہتیں، حرام یا نقصان دہ چیزوں کی طرف رغبت۔ شہوات کا اگر آپ عمومی معنی لیں تو دل اور نفس کی خواہشات جو انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہیں۔ انسان مصلی میں جانے سے پہلے، مصلی پہ جانے سے پہلے ان شہوات کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، یا شہوات اس کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں۔ دنیا کی یہ چیز، دنیا کی وہ چیز، ابھی یہ والا فتنہ، ابھی یہ والی خواہش، ابھی یہ دل کر رہا ہے، ابھی وہ دل کر رہا ہے۔ اور یقیناً انسان کا کہیں نہ کہیں غلط کام کرنے کو بھی دل چاہتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات وہ کر بھی لیتے۔ تو جب وہ اپنی شہوات کے ذریعے آزما لیا گیا، وہ اسبابہا، اور اس کے اسباب، یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جیسے ماحول، برے دوست، دل کی غفلت، دنیا کی زیب و زینت، شیطان کا وسوسہ، وہ حالات جو انسان کو خواہش کی طرف مائل کریں، یعنی وہ راستے اور ذرائع جو شہوات کو جنم دیتے ہیں یا انہیں بڑھاوا دیتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو آزما لیا اس کے ساتھ داخلی اور خارجی اسباب کے ذریعے، خواہشات کے ذریعے، اور آپ دیکھیں یہ آزمائش ہماری ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض اوقات اگر انسان ان خواہشات میں بہت زیادہ ڈوب جائے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نماز میں وہ لذت نہیں آتی۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ بھی رکھا کہ تم دنیا کو چھوڑ کے جنگلوں میں نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسندیدہ نہیں کہا کہ آپ بس ساری دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جائیں۔ ان خواہشات اور ان کے اسباب کے ہونے کے باوجود آپ اللہ کے بندے بن کے دکھائیں، یہ کمال ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے ہم سے۔ اقتضت تمام رحمتہ بہ، تو یہ اس اللہ کی بندے پر کامل رحمت ہے، وَإِحْسَانُهُ إِلَيْهِ، اور اس کی طرف سے احسان ہے، أَنْ هَيَّأَ لَهُ مَأْدُبَةً، کہ اس نے اپنے بندے کے لیے ایک دسترخوان تیار کیا۔ جب دنیا کی خواہشات اور ان سب چیزوں کے ساتھ اپنا پیٹ بھرنے سے، دل بھرنے سے وہ بالکل تنگ ہو چکا، اکتا چکا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے لیے ایک دسترخوان کا انتظام کیا۔ کیا تھا اس میں؟ قد جمعت
من جمیع الالوان، جس میں ہر رنگ کے، والتحف تحائف تھے، والخلع اور خلعتیں، والعطایا اور عطیات۔ آپ دیکھیں یہ لفظ اگر ہم بنا سمجھے پڑھے نا معنی مفہوم کے تو ہمیں سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں کبھی اس طرح کی باتیں نہیں آئیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی اپنے بندے پر کامل رحمت ہے، احسان ہے، ایکسٹرا چیز ہے کہ اس نے اپنے بندے کے لیے ایک دسترخوان تیار کیا۔ اب جس میں تحائف کیا ہیں؟ یعنی ایک ایسی جگہ جہاں ہر طرح کی خیر، نعمت، رحمت اور انعامات بندے کو عطا ہوتے ہوں۔ ضروری نہیں دسترخوان میں صرف کھانے کی چیزیں ہوں۔ دیکھیں آپ کا ایک ہے جسم کی خوراک، کھانے وغیرہ، لیکن یہ جو مأدوبتن ہے نا، یہ دسترخوان آپ کی روحانی غذا ہے، آپ کی روح کی غذا ہے۔ یہ جو دسترخوان سجایا جاتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اس سے آپ کی روح کھائے پیے اور موٹی تازی ہو جائے۔ تو جیسے کسی دسترخوان پر مختلف رنگوں، ذائقوں اور نعمتوں کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، ویسے ہی نماز میں اللہ تعالیٰ نے تحائف یعنی روحانی انعامات، خلعتیں یعنی عزت اور شرف کی چادریں، مقام اور مرتبہ۔ اب یقیناً دسترخوان سن کے آپ کے ذہن میں بھی کھانے پینے کی چیز آئی ہوگی، لیکن آپ دیکھیں یہ کیا ہے؟ عطیات یعنی اللہ کی طرف سے خصوصی بخششیں۔ تھک گئے، ہار گئے، آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، سارا کچھ ملے گا۔ تمہاری روح یہ عجیب عجیب چیزیں دیکھ کر کے ہلکان ہو گئی، تھکان سے بھر گئی، اچھا آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ دنیا کی کوئی چیز زیادہ تم پر غالب آنے لگ گئی، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھ جاؤ، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس دسترخوان میں جمع کر دیا۔ جو چاہے اس میں سے روحانی انعامات لے لے، جو چاہے اس میں سے عزت، شرف، مقام، مرتبہ اور بخشش حاصل کرے۔ یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ وہاں سے کیا اکٹھا کرنے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہم نماز کو کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا کا دسترخوان حاصل کرنے کا ذریعہ۔ محبت چاہیے، تہجد شروع کر دو۔ شادی نہیں ہو رہی، نفل شروع کر دو۔ کوئی اور مسئلہ ہے، منتیں ماننا شروع کر دو اور نوافل پڑھنا شروع کر دو۔ کریں، اللہ کے لیے کرنا ہے نا، اللہ سے مانگنا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ بھی تو تعلق ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں جس طرح ہمارے جسم کو کھانا چاہیے نا، ہماری روح کو بھی چاہیے۔ اب جب روح کو کھانا نہیں ملے گا تو وہ کچھ نہ کچھ تو کھائے گی۔ اب جب انسان کے جسم کو حلال چیزیں نہیں ملتی تو وہ کیا کرتا ہے؟ حرام اور نقصان دہ چیزیں کھاتا ہے۔ حتیٰ کہ لوگ عجیب طرح کی نجاستیں اور گندگی کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ اور آپ نے یہ دیکھا بھی ہوگا، لوگ بتاتے ہیں میں یہ مردار چیز یا یہ کیڑے مکوڑے کھا کے ابھی تک زندہ ہوں، فلاں جنگل میں پھنس گیا تھا، بٹک گیا تھا کہیں پہ۔ جسم کچھ کھانے کو مانگتا ہے، اس کو حلال طیب نہیں ملے گا، وہ ناپاک کی طرف جائے گا۔ روح بھی ایسے ہی ہے سونے۔ روح کو اگر ہم حلال چیزیں نہیں دیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں تو اپنا کھانا تلاش کرے گی۔ یہی وجہ کہ آہستہ آہستہ ہماری روح کو غلط کاموں میں، حرام چیزوں میں لذت ملنا شروع ہوتی ہے۔ ایویں نہیں لوگ گانا سنتے سنتے سو جاتے۔ اور آج آپ دیکھیں یوٹیوب پر آپ سرچ نہیں بھی کرتے لیکن آپ کے پاس وہ آپشنز میں آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا وہ والے گانے سننا چاہتے ہیں کہ جو سونے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کیوں ان کو واقعی میں نیند آ جاتی ہے؟ کیونکہ ان کی روح حرام کی عادی ہو گئی، حلال نہیں ان کو ملا۔ حلال کیا تھا؟ اللہ سے تعلق، اللہ سے جا کے اس دسترخوان جو سجا ہوا تھا وہاں سے اپنی روح کو موٹا تازہ کر کے لانا کہ اس کی بھوک مٹ جائے، بعد میں اس کو کچھ نہیں چاہیے۔ یہی وجہ پھر ہماری روح ہوس کا شکار ہوتی ہے، ہر چیز میں ہوس۔
انسانوں کی، تعلقات کی، جذبات کی، مال و دولت کی، پیسے کی، عزت کی، عہدے کی. یہ کسی بندے نے مجھے اٹینشن نہیں دی تھوڑی سی تو میں ڈپریشن کا شکار ہو گئی. اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے. پھر آپ کی روح ہر اس چیز کو اپنے اوپر سوار کر لیتی ہے جو اس قابل بھی نہیں کہ آپ اس کے سامنے سے بھی گزریں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جمع کر دی. اپنی روح کو حلال دیجئے اس سے پہلے کہ وہ حرام کھا کھا کے آپ پر حاوی ہو جائے، اور سب سے پہلے پھر وہ آپ کے ایمان کا کچومر نکالے. اللہ تعالیٰ نے نماز میں بندے کو خشوع کی لذت، دل کا سکون، ایمان کا نور، بخشش، اللہ کا قرب، دل کی پاکیزگی، گناہوں کا مٹنا، رحمتوں کا نزول، دعاؤں کی قبولیت، ہدایت، برکت اور روح کی مضبوطی کے لیے چیزیں دیں. یہ ساری تحائف میں آتی ہیں، خلعتوں میں آتی ہیں، عطیات میں آتی ہیں، جسے ہر قسم کے روحانی تحائف مل جاتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ نماز اللہ کا ایسا دسترخوان ہے جس پر ہر نعمت، ہر خیر، ہر رحمت اور ہر انعام رکھا گیا ہے. بندہ صرف حاضر ہو کر سب کچھ لے سکتا ہے. اب دیکھیے، اگر ایک جگہ پر 10 چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور مجھے 10 چیزیں لے کر کے اپنے جسم کی بھوک مٹانی ہے، مجھے کھانا چاہیے، تو اس کو کھانے میں مجھے ٹائم لگے گا نا. اور اگر میں کہوں نہیں بس جلدی جلدی، تو ایک ایک چمچہ لگا کے بس چلے گئے، یا وہ بھی نہیں کھایا اور بس کوئی ایک چیز لی اور چلے گئے، یہیں پہ کافی ہے. آپ اپنے جسم کو ڈائٹ پہ رکھ سکتے ہیں، اپنی روح کو ڈائٹ پہ نہیں رکھ سکتے کہ چلو اتنا اس کو تھوڑا سا دے دو تو باقی خیر ہے. آپ کی روح کو ایٹ اے ٹائم بہت چیزیں چاہیے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم سب نے نا اپنی روح کو ڈائٹ پہ رکھ دی ہے. ہمیشہ کے لیے کچھ نہیں کھانا تم نے، بس اس کو ایسے ہی رکھو، بھوکا مارو، یا اگر دینا تو حرام کا دو. اور جس کو ڈائٹ پہ رکھنا چاہیے جسم کو، اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. اور دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا کہ اگر دنیا میں آپ کے پاس 10 ایک کھانے کی قسمیں پڑی ہوئی ہیں تو اس کو کھانے میں، لینے میں آپ کو ٹائم لگے گا. تو کیا اللہ کے پاس جو اتنا بڑا دسترخوان لگا ہے وہ آپ 2 منٹ میں اٹھا کے آ جائیں گے؟ اس کو اٹھانے کے لیے بھی آپ کو ٹائم چاہیے. اتنا حصہ رحمت کا، اتنا حصہ قرب کا، اتنا حصہ بخشش کا، اتنا حصہ فلاں چیز کا، اتنا حصہ فلاں چیز کا. اور آپ دیکھیں، یہ جو اللہ کا در ہے نا، اللہ کا دسترخوان، یہی سے آپ کو اتنی انرجی ملتی ہے جو آج آپ مثالوں میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں. پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھود رہے ہیں. آپ امیجن کریں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں؟ ہم تو تھوڑی سی بات پہ کمر کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کو یہ طاقت کہاں سے ملی؟ اسی دسترخوان سے. اور آج ہم ہر طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں سوائے اس دسترخوان سے وہ رحمت، وہ طاقت، وہ قوت حاصل کرنے کے. یہاں سے وہ طاقت لیتے نہیں تو باقی ساری طاقتیں بیکار جاتی ہیں. یہ اصل وہ مقام ہے جہاں سے آپ کو قوت لے کر کے جانے اور جا کر کے آپ کو جنگیں کرنی ہے. تلواروں سے کوئی بھی نہیں جیتتا، یہ مانی قوت ہے، وہ ملتی ہے سجدوں سے. اللہ نے ہم سب کے لیے سجدوں میں ایمانی قوت، روحانی قوت رکھی ہے. جو اس کو پانا چاہتا ہے وہ ادھر آ کے ٹائم دے اچھا خاصا، اور پھر جتنا وہ اٹھا سکتے، اٹھانے میں بھی ٹائم لگے گا تو پھر وہ وہاں سے لے کے جائے. اب اس کے بعد وَدَعَاهُ إِلَيْهَا، اور اللہ تعالی نے اس کو بلایا، كُلَّ يَوْمٍ، ہر دن میں، 5 مرات، 5 مرتبہ. آپ دیکھیں ہماری روح کی غذا
دل اور ظاہری جو جسم ہے اس کی غذا سے کہیں زیادہ ہے. جسم 3 ٹائم 2 ٹائم کھا کے بھی رہ سکتا ہے, روح کو بار بار چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ روح زیادہ مقابلہ کرتی ہے, زیادہ کردار ادا کرتی ہے. یہ جو خواہشات اور یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, ان کا روح سے بھی تعلق ہے. تو اللہ تعالی نے جب انسان کو خواہشات, دنیا کے اسباب اور آزمائشوں میں ڈالا تو انسان کے اندر بھی میل, گندگی, غلطیاں, کمزوریاں اور برائیاں پیدا ہو گئیں. اب یہ اللہ کی محبت اور رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے 5 بار بلایا اور کہا آؤ اور رحمت کی دسترخوان سے فائدہ اٹھاؤ. دنیا میں جا کر جس کا ایمان خراب ہوا آ کے ایمان لے لو, جو میرے سے قرب محسوس نہیں کر رہا, اس چیز پہ اثر پڑا, وہ آ کے میرا قرب لے لو. جس کا سکون چھین چکا ہے گناہوں کی وجہ سے, آؤ آ کے سکون لے لو, جو چاہیے وہ لے لو. اور ہو سکتا ہے کوئی صبح کے ٹائم نہ لے سکتا ہو, کسی نے ظہر کے ٹائم نہ لیا ہو, کم از کم 1 بار دن میں لے لے. ہو سکتا ہے کوئی 1 بار محروم رہ گیا, وہ نہیں لے پایا یہ ساری چیزیں, وہ دوسری بار آئے اور دوسری بار آ کے لینے کی کوشش کرے. اور مجھے لگتا ہے یہ ماؤں کے لیے بڑی آسانی ہے, خاص طور سے وہ بہت زیادہ بزی ہوتی ہیں. اور بعض اوقات اساتذہ بھی, پڑھانا آسان نہیں ہے. آپ پڑھانے کے لیے اپنی زندگی کا 1 کیا آدھا حصہ لگاتے ہیں تقریباً, یا شاید اس سے بھی زیادہ اگر آپ زیادہ محنت کرتے ہیں میرے حساب سے. آپ کو بہت قربانیاں کرنی پڑتی ہیں, اور شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کے لیے یہ چیز رکھی ہے کہ ان کے لیے باقی مخلوقات بھی دعائیں کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ خیر سے ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے اور بہترین علماء میں شامل کرے خیر سے. تو بہرحال جو 1 بار محروم رہ گیا وہ کم از کم دن میں 5 بار آتا ہے نا یہ ٹائم, 1 بار تو کم از کم کرے. یہ وہی بات ہے کہ کوئی دکان ہے جہاں سے, صرف وہی دکان ہے جہاں سے وہ چیزیں ملتی ہیں جو آپ کو چاہیے, اور وہ صرف 5 وقت کے لیے کھلتی ہے, 5 ٹائم, اور صرف کچھ ٹائم کے لیے. آؤ اور آ کے لے جاؤ اور چلے جاؤ واپس. یہی حساب ہے. تو اس میں اللہ کی محبت, اللہ کا فضل, معافی, عطیات, روحانی غذائیں, دل کی صفائی, نور, ہدایت, یہ سارا کچھ لو. یا اللہ فلاں کے بارے میں دل میں غلط خیال آ گیا تھا, یا اللہ فلاں چیز نا بہت تنگ کر رہی ہے, زیادہ غالب آ رہی ہے, مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی, مجھے اس چیز سے نکلنا نہیں آ رہا, مجھے اس چیز میں بیلنس کرنا نہیں آ رہا, مجھے اس چیز میں سیلف کنٹرول کرنا نہیں آ رہا, یا اللہ مجھے دیں. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. تو بہرحال اب اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ امام ابن قیم فرماتے ہیں نماز ان ساری روحانی بیماریوں کا علاج ہے, غذا بھی ہے, قوت بھی ہے. دل کی بیماریوں کا علاج ہے. اگر دل میں دنیا کی محبت, کسی انسان کی محبت یا کسی بھی اور چیز کی محبت زیادہ ہو رہی ہے تو اللہ سے بات کر لو اور اپنا علاج پالو. آپ دیکھیں جو دنیاوی ڈاکٹرز بھی ہیں نا, وہ بھی ایک خاص وقت کے لیے دکانیں کھولتے ہیں علاج معالجے کے لیے. تو یہ جو دلوں کی بیماریاں ہیں نا, ان کے علاج کے لیے بھی, ان کے روحانی جو بیماریاں ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتی لیکن اندر ہی اندر پورا بندہ کھا جاتی ہیں, اس کی جنت کا گھر کھا جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کے علاج کے لیے بھی انتظام رکھے ہیں. گناہوں کا بوجھ کم کرتی ہیں, روح کو طاقت, دل کو تازگی بخشتی ہیں, اللہ کی طرف دوبارہ پلٹنے کا ذریعہ ہے, دل کی صفائی اور نور کا سبب ہے, بندے اور رب کے درمیان محبت بڑھتی ہے. محبت ملاقات چاہتی ہے, چاہے انسان سے ہو چاہے اللہ سے ہو, اور جب محبوب سے ملاقات ہو تو محبت اور بڑھ جایا کرتی ہے, پہلے سے زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہر روز 5 مرتبہ اللہ کی طرف بلانے کا موقع بھی ہے. یعنی نماز بندے کو غفلت سے نکال کر اللہ کی طرف لوٹ آنے کا ایک دروازہ ہے. جن کے دل دنیا میں لگ جائیں, دنیا کی رنگینیاں, خواہشات, مصیبتیں, لذتیں, دکھ, پریشانیاں سب دل کو تھکا دیتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک دسترخوان سجاتے ہیں, آ جاؤ اور اس سے فائدہ اٹھاؤ.
اور یہ ایک طرح سے رحمت کی بارش ہوتی ہے جو ان کے مردہ دلوں کو، بنجر دلوں کو آباد کر دیتی ہے، اور اس سے شیطان کے اثرات بھی کم ہوتے ہیں، اور اللہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ جو نور ہوتا ہے نا، کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کا نور، ہدایت کا نور، وہ بھی پھر یہیں سے ملتا ہے۔ یہ مت سمجھے کہ سارا کچھ آپ کو صرف علم حاصل کرنے سے ملے گا، کچھ چیزیں ہمیں اللہ سے ملتی ہیں، صرف اللہ سے ملتی ہے، ہر چیز اللہ سے ملتی ہے۔ کچھ ایسی خاص چیزیں ہیں جو صرف اللہ سے مل سکتی ہیں، بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں، نہ کوئی استاد، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی اور چیز، وہ ڈائریکٹ اللہ سے لینی ہوتی ہے، اور یہ بھی چیز اسی میں آتی ہے۔ تو بہرحال آگے فرمایا وَجَعَلَ فِي كُلِّ لَوْنٍ مِّنْ أَلْوَانِ تِلْكَ الْمَأْدُبَةِ، اور اس دسترخوان کی رنگا رنگ اقسام میں سے ہر قسم میں لَذَّةً وَمَنْفَعَةً وَمَصْلَحَةً، ایسی لذت، فائدہ اور مصلحت رکھی، مصلحت جو کسی دوسری قسم میں نہیں ہے۔ لِهَذَا الْعَبْدُ، اس بندے کے لیے، الَّذِي، وہ جسے، قد دعاہ الی المأدبۃ، تحقیق اللہ نے دعوت دی دسترخوان کی طرف، لیست فی اللون الآخر، وہ کسی دوسرے رنگ میں نہیں ہے، یعنی اللہ تعالی نے جس چیز کی طرف اس کو بلایا وہ اس کو کہیں اور سے نہیں ملے گی۔ اور اب تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیوں کہا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں، کیونکہ وہ دسترخوان ہے، اور آپ جس سے ناراض ہوں آپ کبھی بھی اسے اپنے دسترخوان پہ نہیں بیٹھنے دیں گے، اور اگر وہ آ بھی جائے تو آپ اسے کچھ نہیں دیں گے، شاید اس کے پاس آلریڈی بہت کچھ ہو اس دسترخوان میں سے، اس نے ناقدری کی ہو، یہی وجہ اس کو نہیں ملی دوبارہ توفیق۔ لِتَكْمُلَ لَذَّةُ عَبْدِهِ فِي كُلِّ لَوْنٍ مِّنْ أَلْوَانِ الْعُبُودِيَّةِ، تاکہ بندگی کے تمام رنگوں میں سے ہر رنگ کے ساتھ اس کے بندے کی لذت مکمل ہو۔ بندگی کے بھی کئی رنگ ہیں، کبھی آپ کے اندر محبت زیادہ غالب ہوتی ہے، کبھی خوف زیادہ غالب ہوتا ہے، کبھی امید، کبھی ڈر، کبھی خشیت، کبھی فکر، کبھی غم، کبھی کوئی چیز۔ وَيُكْرِمَهُ بِكُلِّ صِنْفٍ مِّنْ أَصْنَافِ الْكَرَامَةِ، تاکہ وہ عزت اور وقار کی اقسام میں سے ہر قسم کے ساتھ اس کی تکریم کرے۔ وَيَكُونَ كُلُّ فِعْلٍ مِّنْ أَفْعَالِ تِلْكَ الْعُبُودِيَّةِ، تاکہ اس عبودیت کے افعال میں سے ہر فعل مکفراً لمذموم كان يكرهه بإزائه، تاکہ اس عبودیت کے افعال میں سے ہر فعل اس قابل مذمت فعل کا کفارہ بن جائے، کون سا؟ جس کو اللہ تعالی ناپسند کرتا ہے۔ یعنی انسان اللہ کی طرف جائے اور وہ چیزیں حاصل کرے جو اللہ نے اس کے لیے رکھی، نہ صرف یہ کہ وہ نئی چیزیں لے کر کے جائے، بلکہ اس چیزوں کو لینے کے بعد اس کی عزت اور اس کے وقار میں اضافہ ہو، اور ان افعال کے لیے جو اس نے ایسے کیے جو اللہ کو پسند نہیں، وہ ساری چیز، وہ ساری عبادت اس کے لیے کفارہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کی غیبت کر کے گئے ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوا ہو سکتا ہے کسی ایک بات میں آپ بھول گئے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ ہو سکتا ہے آپ سے کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا ہو،
تو اگر آپ اللہ کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالی ایسا فعل جو اس کو پسند نہیں تھا اگر وہ آپ سے ہوا تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا. اور دیکھیں اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دیکھو میرے صحابہ، اگر یہاں پر کوئی نہر ہو اور تم میں سے کوئی شخص 5 مرتبہ یہاں سے روزانہ نہائے تو کیا اس کے اوپر کوئی گندگی، کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے فرمایا نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ ایسے ہی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو نماز نہ صرف آپ کو رحمتیں اور برکتیں دینے آتی ہے بلکہ ایسی چیزوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہے جو اللہ کی نافرمانی کے حساب سے کی ہوں، جو اللہ کو پسند نہیں تھی. اور دیکھیں یہ کام ہم سے چاہتے ہوئے بعض اوقات اور بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے ہو جاتے ہیں. بعض اوقات غصے میں، بعض اوقات بڑے ادب میں کہ امی ہے سامنے کیا بولوں، اب غیبت نہیں کرنی، چلو آگے سے ہاں ہاں کر دیتی ہوں، ان کو یہ نہ لگے کہ بھائی میں نے اچھے سے سنا نہیں ہے، میں اگنور کر رہی تھی. بعض اوقات سامنے ہو سکتا ہے کوئی استاد ہو، کوئی اور ایسی شخصیت ہو کہ آپ اس کو نہ نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے ساسو ماں ہو. تو انسان بعض اوقات اگلے انسان کا لحاظ کرنے میں کوئی غلط بات سن سکتا ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی اللہ کے حق میں کمی ہے. تو اگر کوئی شخص آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا آخرت سے پہلے بھی ہمارے لیے واشنگ والا سسٹم رکھا ہے، صفائی والا، دھو ڈالنا. جیسے دعا میں آتا ہے یا اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال، بچے ہی نہ کوئی. دن میں 5 مرتبہ، تاکہ جب تک آپ ابھی تو آپ اللہ سے سال میں ملنے آتے ہیں کہ آپ کے اوپر میل کچیل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پاک کرتا رہتا ہے. پھر حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے کہ آپ بالکل پاک ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ہاں بلائے. یہ جو اللہ تعالیٰ سے روحانی ملاقات ہے یہ آپ کو بہت زیادہ پاک کرتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو پاک کر رہا ہوتا ہے. اور پھر جب آپ اللہ تعالیٰ سے ریالٹی میں ملیں گے انشاءاللہ خیر سے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اس قابل ہو جائیں گے. بار بار جب کسی چیز کی دھلائی ہو، صفائی ہو، تو آخر کار وہ صاف ہو ہی جاتی ہے. دنیا کی چیزیں، کپڑے وغیرہ تو گھس جاتے ہیں نا صاف کر کر کے، لیکن روح ایسی چیز ہے جس کو جتنی بار دھویا جائے نا اتنی بار زیادہ نکھرتی ہے. تو بہتر ہے کہ اللہ سے ملاقات سے پہلے آپ اس ملاقات کے ذریعے، روحانی ملاقات کے ذریعے اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں. کیونکہ دیکھیں اللہ سے ہر کوئی ملاقات نہیں کر سکتا. اللہ تعالی کافر بندوں کو اپنا دیدار نہیں کرائے گا. حتیٰ کہ آپ یہاں تک حساب لگائیں طالبات، جنت میں جانے والا ہر شخص بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکے گا، تو کافروں کا کیا عالم ہوگا؟ یعنی ہر کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت ہمیں بلایا، آؤ میں تمہیں صاف کروں، تمہارے اندر کو، تمہارے باطن کو. اور دیکھیں ہمارا ظاہر ہاتھ دوسرا بندہ دیکھ سکتا ہے لیکن ہمارا باطن صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو دیکھے کہ وہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے تو پھر کیا اللہ ہم سے ملنا چاہے گا؟ نہیں نا. تو یہ ملاقات آپ کی بہت بہترین ہونی چاہیے تاکہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ملے تو آپ اس قابل ہوں کہ آپ اس کو دیکھ سکیں. ورنہ اگر یہ بہت زیادہ میل کچیل سے بھر گیا نا تو یہ آنکھیں اس کا دیدار نہیں کر پائیں گی. اگر ان میں وہ نور چاہیے جو اس کو دیکھ سکے، اس کا دیدار کر سکے، تو اس کے لیے اپنی دھلائی اچھے سے کرو، اپنی صفائی اچھے سے کرو. یہ کوئی مذاق نہیں ہے معاذ اللہ کہ آپ ایویں جائیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے جا کے ملاقات کر لیں.
یہ بڑا سیریس میٹر ہے. اور میں حیران ہوں مسلمانوں کو شاید یہ پتہ بھی نہیں ہے. بعض کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور بعض کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے ہم نہ دیکھیں معاذ اللہ. مجھے یاد ہے پہلی بار جب میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بتایا تھا نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، وہ اتنا حیران ہوا اور خوش بھی ہوا. اتنے عجیب رویے سے اور حیران رویے سے بول رہا ہے، وہ جی سچ میں دیکھیں گے. بعض لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ سب سے آگے ہم نہیں ہونا، ہماری جگہ سب سے اگلی صف میں. جیسے دنیا میں ہمارے لیے کرسیاں رکھ دی جاتی ہیں آئیں اور بیٹھیں، ایسے آخرت میں بھی ہمارے لیے کرسیاں سجی ہوں گی، وہ کرسیاں یہاں سے بھیجنی ہوں گی. اب آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ ملاقات کیا ہے. اصل میں یہ ملاقات اللہ سے ملاقات کی تیاری ہے. اصل میں جیسے ہماری تکمیل ہوتی ہے نا، تو کیا ایویں میں ہمیں آگے لے آیا جاتا ہے؟ نا، اس سے پہلے گروپس بنتے ہیں، اس میں تیاریاں ہوتی ہیں. جتنی بڑی تکمیل اتنی بڑی تیاری. اور بنا تیاری کے آئیں گے تو کیا عزت رہ جائے گی آپ کی. اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے پہلے بھی آپ کو تیار کیا جا رہا ہے. روزانہ آپ کی پریکٹس ہوتی ہے تاکہ آپ کا دھیان جائے اس ہستی کی طرف، آپ اسے محسوس کر سکیں. اور جو اس منصب کو پا لیتا ہے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پھر روزانہ اپنا دیدار کروائیں. آن لائن میں جو لوگ ہمارے قریبی ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں جب ملتے ہیں؟ یہ لوگ ذرا آگے آئیں، ان کے ساتھ ہمارے زیادہ اچھے تعلقات تھے. مجھے یاد ہے یہ روزانہ مجھ سے بات کرتی تھی. تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو آگے نہیں کرے گا؟ میرے وہ بندے آئے نا جو مجھے بڑا قریب محسوس کرتے تھے، جو میرے بڑے قریب تھے، کیا اللہ تعالیٰ ان کو آگے نہیں رکھے گا؟ اور جنہوں نے صرف جان چھڑائی ہے، کیا ان کو پیچھے یا اس سے بھی پیچھے نہیں رکھا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ معمولی ہستی نہیں ہے. واللہ بہت مشکل ہے یہ چیز پڑھانا، بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کو آسان کر دے خیر سے. بہت باروب چیز ہے یہ، اس کو دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. جو دنیا میں بنا دیکھے اس کا قرب محسوس کرتا ہوگا نا، وہی آخرت میں اس کو دیکھ سکے گا. کیا اب بھی آپ کو نماز پڑھتے وقت دنیا یاد رہے گی؟ کیا اب بھی آپ جا کے روتے رہیں گے یا اللہ اس نے چھوڑ دیا، اس کو واپس بھیج دے؟ کیا اب بھی آپ صرف محبتوں کے لیے تہجدیں پڑھیں گے؟ کیا اب بھی؟ اللہ اکبر. وَلِيُصِيبَهُ عَلَيْهِ نُورًا خَاصًا، تاکہ وہ اس کے بدلے اس کو ایک خاص نور عطا کرے. اللہ کا نور ہر کسی کے پاس نہیں ہے، ایک خاص نور ہے جو صرف اللہ والوں کے پاس ہے. اس کی مثال آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ میں نے دیکھے کچھ لوگ، ہم جب ان سے ملتے ہیں نا آن لائن یا ویسے بھی آمنے سامنے بھی، تو وہ جب تک ہمیں پرکھ نہیں لیتے وہ ہمارے سامنے کھلتے نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ ہمیں اپنی کوئی خاص بات بتاتے ہیں راز کی. جب وہ ہمیں پرکھ لیں اور ہم اس میں کامیاب ہو جائیں تو ہی وہ مزید ہمارے قریب ہوتے ہیں، ورنہ دور دور. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو پرکھتا ہے، باوجود اس کے اس کو سارا کچھ پتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پرکھتا ہے، اور پھر جو اس میں کامیاب ہو وہ اس کو کیا دیتا ہے؟ ایک خاص نور. اللہ اپنا نور ایسے نہیں کسی کو بھی دے دیتا، اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو، سب میں بانٹ دو. نہ، کچھ چیزیں اللہ نے سب میں بانٹ دیں.
کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان صلاحیتوں کو جو سب کو ایک جیسی ملی ہے نا، وہ دے کے ان کے ذریعے پرکھ کے پھر عطا کی. جو اللہ کے امتحان میں، اللہ کے دیے ہوئے امتحان میں کامیاب ہو جائے، اللہ پھر اس کو وہ خاص نور عطا کرتے ہیں. وہ نور جس کے ذریعے پھر وہ اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں، پھر وہ اللہ کو ایسا پہچانتا ہے کہ اس کے بعد اس کی نظر میں کسی کی پہچان کوئی معنی نہیں رکھتی. پھر وہ اللہ کی محبت کو ایسا محسوس کرتا ہے، ایسا پاتا ہے کہ اس کو کسی اور کی طلب نہیں رہتی. یہ وہ خاص نور ہے. وہ اللہ کی آیات کو ایسے دیکھ سکتا ہے جیسے اور لوگ سوچتے نہیں ہیں. اور امام ابن القیم رحمہ اللہ کی باتوں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، واللہ یہ عام باتیں نہیں ہیں، بہت خاص ہیں. حتیٰ کہ آج کل کے علماء کے منہ سے بھی میں نے ایسی باتیں نہیں سنی. وَقُوَّةً فِي قَلْبِهِ وَجَوَارِحِهِ وَثَوَابًا خَاصًا يَوْمَ لِقَائِهِ، اور اس کے دل اور اعضاء میں قوت دے دیں. دل میں کہ دل کے ارادے مضبوط ہوں، دل خواہشات کو پیچھے کر سکے، اس کے اسباب کے اندر ہو بھی ان کو دھتکار سکے، اور قوت حاصل کر سکیں اس کے اعضاء، وہ اللہ کے سامنے جھک سکے. دیکھیں بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے آج میں یہ کام نہیں کر سکتی، آج یہ کام بڑا مشکل ہے میرے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی ہمت دیتا ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں. وہ نور کہاں سے آتا ہے؟ وہ طاقت، وہ قوت وہ اللہ دیتا ہے، اور یہی طاقت ہوتی ہے پھر جو جنگوں میں بھی استعمال ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی ملاقات کے دن کا خاص ثواب دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کرے گا. سبحان اللہ. یہ ہے میرا وہ بندہ جو دنیا میں مجھ سے ملاقات کیا کرتا تھا اور بڑی طرف دکھاتا تھا مجھ سے ملاقات کی. کیا ابھی بھی آپ کو اتنا کچھ جب کہ پتہ چل گیا آپ اپنی عبادت کو بہتر نہیں کریں گے؟ کیا ابھی بھی آپ اس سے ملاقات سے پہلے اس سے ایک ملاقات کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ اللہ سے ملاقات سے پہلے ایک ایسی ملاقات ضروری ہے جس میں آپ کو سچ میں لگے کہ آج میں اللہ سے مل کے آئی ہوں. اب اس میں صوفیائی چیزیں لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنی حد سے بڑھ جائیں معاذ اللہ، لیکن محسوس کریں میں اللہ سے مل کے آ رہی ہوں. کسی کے قدموں میں سجدہ کرنا کیا یہ قرب کی علامت نہیں؟ جیسے اس کی شان کے مطابق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا کرے، خیر اور عافیت کے ساتھ اپنی محبت عطا کرے، ایسی محبت کہ ہمارے لیے اس کی عبادت کرنا آسان ہو جائے، ہمارے لیے اس کو پانا آسان ہو جائے. اللہ تعالی ہم سے بہترین کام لے، ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں تیار کرے اپنی ملاقات کے لیے. واللہ اگر ہم اللہ کی ملاقات سے محروم رہ گئے تو کیا ہی مقصد زندگی کا بچا پھر، جب آپ اپنے خالق سے ملنے سے محروم ہو جائیں. کوئی فائدہ نہیں. کیا فائدہ زندگی کا؟ مجھے سب مل جائے، مجھے رب نہ ملے، میں سب دیکھ سکوں اپنی نگاہوں سے، میں اس سے ملاقات نہ کر سکوں. اللہ کو بتائیں یا اللہ میری آنکھوں میں وہ تھکاوٹ ہے جو صرف تیرے دیدار سے اتر سکتی ہے، تیرے دیدار کے علاوہ کوئی چیز ان کو پرسکون نہیں کر سکتی. اللہم انی اسألک لذت النظر الى وجہک والشوق الى لقائک.
آمین یا رب. آج کے لیے اتنے کافی ہے، باقی انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے.